बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ़र्स्ट ईयर न्यू इंग्लिश के सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स के लिए यूनिट 11 दोज विंटर संडेज़, ये पोइम है रॉबर्ट हेडन की, इसका कंप्लीट सलूशन शेयर करूँगा। कोशिश की है कि इंतहाई आसान से आसान और हर लेवल के बच्चों को मद्देनज़र रख के इन नोट्स को बनाऊँ। इससे पहले भी बकिया यूनिट्स कंप्लीट सलूशन के साथ शेयर कर चुका हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉल्व में आज के टॉपिक में क्या कुछ होगा उस पर पहले बात कर लेते हैं, फिर वन बाय वन ये सारे टॉपिक्स आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं जो इम्पोर्टेंट डिवाइसेस हैं इस पोइम से वो आपके साथ शेयर करूंगा, विद एग्जांपल्स शेयर करूंगा, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। हर पोइम की स्टैंजा का अलग से रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन, और 3 स्टैंजा बनेंगे, तीनों की अलग अलग रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन होगी, और फिर लास्ट में एक मल्टी स्टैंजा होगा उन बच्चों के लिए जो बच्चे तीनों स्टैंजा को अलग अलग प्रिपेयर नहीं कर सकते। आज की वीडियो का तीसरा टॉपिक क्वेश्चन विद आंसर होंगे। मैं आपको पता है जो बच्चे इससे पहले नोट्स को देख चुके हैं, हर लेवल के बच्चे को अलग अलग क्वेश्चन के आंसर मैं देता हूँ। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए अलग आंसर होते हैं, और जो बच्चे बिलो एवरेज होते हैं उनके लिए अलग से 1 से 2 लाइन में आंसर होते हैं। तो पोइम के अंदर से भी क्वेश्चन इंक्लूड होंगे इसी नोट्स में, और एक्सरसाइज में जो आपकी बुक के लास्ट में एक्सरसाइज है वो जो क्वेश्चन है उनको भी इंतहाई आसान अल्फाज में वो जब आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस पोइम से बन सकते हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिगर्स ऑफ स्पीच जो आपने यहाँ पे डिवाइसेस देखी हैं इन पे भी एमसीक्यूज आपके पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, विद आंसर शेयर करूँगा, सॉल्यूशन के साथ शेयर करूँगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड सिनोनिम्स जो वर्ड्स मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश, ये कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ सारी पोइम के जो जो वर्ड बन सकते हैं वो सारे विद आंसर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक होगा वो डिवाइसेस है इस पोइम की। अच्छा, ये जो डिवाइसेस है इमेजरी है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है, जो भी जितनी भी डिवाइसेस एक पोइम से रिपीट हो सकती हैं इन पे मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। ये सारी डिवाइसेस विद एग्जांपल्स आपको समझा चुका हूँ। अगर तो किसी बच्चे को इस डिवाइस के बारे में जो जो पोइम के अंदर रिपीट होती हैं अगर उनको पता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी मैंने जो भी डिवाइस जिस भी पोइम से रिपीट होती है हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन के साथ, उसकी डेफिनेशन के साथ, और फिर उस पोइम से एग्जांपल कहाँ से ली गई है वो भी बताया। चूँकि फिगर ऑफ स्पीच से एमसीक्यूज भी बनते हैं और क्वेश्चन के आंसर भी इनमें से पूछे जा सकते हैं, तो अगर आपको इनके बारे में आगाही होगी तो पेपर को अटैम्प्ट करने में, क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने में, एमसीक्यूज को अटैम्प्ट करने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आपको इन डिवाइसेस के बारे में नहीं पता तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इन डिवाइसेस को लाजमी सुने, उन्हें सीखें, ताकि जितनी भी पोइम्स आपके सिलेबस में उनमें डिवाइसेस आप खुद से तलाश कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन वाला। ये पता आपको पेपर में आपके 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, पार्ट्स में आएगा। ये स्टैंजा जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह का एक स्टैंजा आपके पेपर में आएगा। टोटल 3 स्टैंजा है जो इस पोइम से बनेंगे। तो ये अगर आप देखें तो हर स्टैंजा को विद रेफरेंस, जिस तरह मैंने रेफरेंस लिखा हुआ है आपने एज इट इज़ रेफरेंस लिखना है। इसमें कोई भी रद्द बदल नहीं करनी। जो पोइम का नाम होगा वो कामा के अंदर होगा, और पोइट का नाम विदाउट कामा है, साथ साथ उर्दू की ट्रांसलेशन भी है। कॉन्टेक्स्ट एक पोइम का एक ही होगा, इसको आपने लाजमी याद रखना है। ये याद रखिएगा 2 नंबर रेफरेंस के मिलेंगे अगर आपने पोइम और पोइट का नाम जिस तरह आपको बताया उसी तरह लिखेंगे। 1 नंबर आपको कॉन्टेक्स्ट का मिलेगा और 2 नंबर आपको एक्सप्लेनेशन के मिलेंगे अगर आपने एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू स्टैंजा की। एक्सप्लेनेशन का मतलब ये है कि जो स्टैंजा आपको दिया जाता है आपने उसी स्टैंजा को एक्सप्लेन करना होता है, और हर एक्सप्लेनेशन के शुरू में यहाँ पे आपने लाजमी लिखना है इन द गिवन लाइंस। वैसे मैंने इसमें शामिल नहीं किया हुआ, लेकिन आपने जब भी एक्सप्लेन करना है पेपर में तो इन द गिवन लाइंस से आपने स्टार्ट करके फिर यहाँ से जो आपको मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है उसी को ऐड करना है। और अगर आप समझते हैं कि आप एक्सप्लेनेशन में या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में 5 नंबर पूरे ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो फिगर्स ऑफ स्पीच हर एक्सप्लेनेशन के लास्ट में मैंने शामिल की भी है, उसको आपने लाजमी देखना है। एक चीज़ आपको बनी बनाई दिखा रहा हूँ, आपने सिर्फ इसको प्रिपेयर करना है। जो भी नोट्स में चीज़ें आपके शामिल की हुई है उनको आपने किसी किस्म की चेंजेस के साथ प्रिपेयर नहीं करना, जो जिस तरह है आपने एज इट इज़ तैयार करना है। अगर आपको इससे ज़्यादा इजी किसी और जगह पे लगता है तो बेशक आप वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं,
لیکن خاص طور پہ ریفرنس میں آپ نے کوئی چینج نہیں کرنا. ایکسپلینیشن میں آپ کو بتایا اچھے مارکس کے لیے فگرز آف سپیچ کا آپ نے لازمی لاسٹ میں مینشن کرنا ہے. یہ آپ کو مدد کرے گا پیپر میں ریفرنس کانٹیکسٹ میں 5 میں سے 5 نمبر سکور کرنے میں. تقریباً سارے ٹاپکس کے جو گیسٹ ہیں امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں میں نے فرسٹ ایئر کی انگلش سیکنڈ ایئر کی انگلش کے حوالے سے اپنے چینل میں کمپلیٹ ڈیٹا شیئر کیا ہوا ہے. آپ کو پورے پیپر کی تیاری ایم سی کیوز ہے, آبجیکٹیو ہے یا سبجیکٹیو پیپر ہے, جو بھی ٹاپکس ہیں کمپلیٹ سلوشن کے ساتھ اسی چینل سے مل جائیں گے. پھر بھی اگر آپ کو کوئی ٹاپک نہیں ملتا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں, میں آپ کو اس کا لنک شیئر کر دوں گا. یہ ملٹی ایکسپلینیشن ہے. ملٹی ایکسپلینیشن پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے, جو آپ کو میں نے الگ الگ سٹینزا کی ایکسپلینیشن ایڈ کی ہے آپ نے وہ تیار کرنی ہے. لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو بچے چاہتے ہیں کہ ہم صرف پاسنگ مارکس لینا چاہتے ہیں یا 50-60 نمبر اگر آ جائیں پیپر میں تو ہمارے لیے انف ہے. تو ان بچوں کے لیے آپ تینوں سٹینزا کو الگ الگ پریپیئر نہ کریں, ایک ملٹی سٹینزا آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے صرف اس کو تیار کرنا ہے. فگرز آف سپیچ آپ بے شک لاسٹ میں ایڈ نہیں کریں, لیکن یہ صرف ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بچے زیادہ کام نہیں کر سکتے یا بچے جو زیادہ کام نہیں کرنا چاہتے, 50-60 نمبر اپنے لیے انف سمجھتے ہیں, وہ بچے صرف اس ملٹی ٹاپک کو تیار کر سکتے ہیں. اچھا, کویسچن ان سائڈ چیپٹرز ان سائڈ جو آپ کی پوئم ہے, پوئم کے اندر سے کویسچن بن سکتے ہیں اور ایکسرسائز سے بھی کویسچن آ سکتے ہیں. جو کویسچن آپ کے پوئم کے اندر سے بن سکتے ہیں, ہر کویسچن کو ٹرانسلیشن کے ساتھ, اس کے آنسر کو ٹرانسلیشن کے ساتھ. اور آپ دیکھیں یہ جو آنسر ہے اس میں بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے آنسر لکھا ہوا ہے. اور پھر اگر کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو بچہ سمجھتا ہے کہ میں زیادہ کویسچن کے آنسر تیار نہیں کر سکتا یا زیادہ لینتھی مجھ سے آنسر تیار نہیں ہو سکتے, تو ان نوٹس میں جو بھی آپ کے ساتھ یونٹ شیئر کیے ہیں بریلینٹ اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے نوٹس موجود ہیں, الگ سے آنسر موجود ہے. اور ایوریج بلو ایوریج ان کے لیے الگ سے ہے, اردو کی ٹرانسلیشن ساتھ ایڈ کی ہوئی ہے. سب سے پہلے آپ نے کوشش کرنی ہے جو بھی ٹاپک آپ نے تیار کرنا ہے اس ٹاپک کی آپ کو سمجھ ہونی چاہیے. کویسچن کے آنسر اگر آپ کو اردو کی ٹرانسلیشن ساتھ ایڈ کی ہے تو اگر کوئی بچہ وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ یا اپنے جو بھی یونٹ تیار کر رہے ہیں اس یونٹ کو آپ پریپریشن کے بغیر, آپ سنے بغیر, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس یونٹ کے اندر یا اس پوئم کے اندر یا جو لیسن آپ پڑھ رہے ہیں اس لیسن کے اندر کہانی کیا ہے, ایٹ لیسٹ آپ کو کہانی کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ جو کویسچن پریپیئر کر رہے ہیں ان کویسچن کا بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ کی کہانی کیا تھی, پوئم کے اندر بتایا کیا گیا تھا. اور پھر جب آپ کویسچن پڑھیں ان کویسچن کے ساتھ اردو کی ٹرانسلیشن بھی ایڈ ہے. آپ کو ہلکا پھلکا اندازہ ہونا چاہیے کہ جو ہم نے یونٹ پڑھا ہے یا جو ہم نے پوئم پڑھی ہے اس کے اندر سینٹرل تھیم کیا ہے, اس کے اندر میسیج کیا ہے, اس کے اندر کہانی کیا ہے. جب آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھ کے یا انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا اگر آپ کو اس کی کہانی کا پتہ ہوتا ہے, آپ اس کے بارے میں جان کے پڑھتے ہیں تو کویسچن کے آنسر تیار کرنے میں آپ کو بہت زیادہ آسانی رہے گی. تو یہ ٹوٹل جو پوئم کے ان سائڈ پوئم کے اندر سے جو کویسچن بن سکتے ہیں وہ ٹوٹل 10 ہیں. اپنے لیول کے بچے جو ہیں اگر بریلینٹ ہیں 2 نمبر پورے لینا چاہتے ہیں یا زیادہ اچھا کام کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے الگ سے کویسچن ہے. اور جو بلیو ایوریج ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ کام نہیں کر سکتے ان بچوں کے لیے الگ سے آنسر ہے. آپ کی اپنی مینٹل کیپیبلٹی ہے کہ آپ کس کے اکارڈنگ کام کرنا چاہتے ہیں. اچھا, یہ جو کویسچن ہے یہ آپ کی ایکسرسائز میں جو انکلوڈ کویسچن ہے. اب بچے یہ کویسچن بھی کرتے ہیں کہ آیا کہ ایکسرسائز والے کویسچن ہم نے تیار کرنے ہیں یا ان سائڈ چیپٹر سے, تو میں آپ کو بتا دوں دونوں کویسچن اس میں کوئی کلیریفیکیشن نہیں ہے بورڈ کی کہ آپ نے ایکسرسائز کے کویسچن تیار کرنے ہیں یا ان سائڈ چیپٹر سے تیار کریں. دونوں آپ نے تیار کرنے ہیں, دونوں میں سے کویسچن پوچھے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ اس میں بھی زیادہ شارٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو ان بچوں کے لیے گیس موجود ہے. گیس میں ہر چیپٹر کے ہر ٹاپک کے کویسچن آنسر کے الگ سے آپ کو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں, یا مارل سٹوریز ہیں, لیٹرز ہیں, اپلیکیشنز ہیں یا پیرا ورڈز ہیں. تو کمپلیٹ پیپر کے جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں. ایک ٹیچر کا آئیڈیا ہے, ایک ٹیچر کا گیس ہے کہ اگر آپ سارا کام نہیں کرنا چاہتے یا اکارڈنگ ٹو امپورٹنٹ ٹاپکس آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرسٹ ایئر کے لیٹسٹ جو گیس ہے نیو سلیبس کے اکارڈنگ, اولڈ سلیبس والوں کا بھی اپلوڈ ہے, لیکن نیو سلیبس کے بچے چونکہ زیادہ ہیں تو آپ اگر شارٹ کام کرنا چاہتے ہیں, صرف ٹو دا پوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس گیس کو دیکھ سکتے ہیں, اس گیس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ سب سے پہلے اس گیس کو پریپیئر کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ گیس تیار ہے تو پھر جو امپورٹنٹ ٹاپکس آپ کو اس کے علاوہ تیار ہو سکتے ہیں آپ وہ تیار کر سکتے ہیں. یہ سارے کویسچن کے آنسر کے نوٹس تھے. مجھے امید ہے کہ آپ کو پیپر کی تیاری میں یہ کافی مدد دیں گے. نیکسٹ ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز والا. اچھا, پوئم سے بھی ایم سی کیوز آپ کے پوچھے جا سکتے ہیں اور
سارے MCQs اس سے پہلے بھی جو یونٹس آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ سارے میں نے سلوشن کے ساتھ شیئر کیے ہیں. ایک آدھو کا غلطی ہو سکتی ہے چونکہ انسان ہے, انسان غلطی کا پتلا ہے. تو اگر آپ کسی جگہ پہ کوئی غلطی یا کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے جو مارک کیا ہوا ہے وہ غلط ہے تو آپ مجھے ضرور ہائی لائٹ کیا کریں. دوسرے بچوں کو بھی اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے یہ MCQs اس کا رائٹ آپشن یہ والا ہے, اس کو ہم نے ایسے تیار کرنا ہے. کوشش اپنی طرف سے کی جاتی ہے کہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو. یہ وہی فگرز آف سپیچ ہے جو آپ کو میں نے سب سے پہلے ٹاپک میں بتایا. اگر آپ کو فگرز آف سپیچ کے بارے میں پتہ ہے, جو ڈیوائسز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, تو میں ہر بچے کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ اسے لازمی سیکھیں. کوئی اس میں اتنی مشکل بات نہیں ہے. اگر آپ اسے سیکھ جاتے ہیں تو پوئم کے اندر جتنے بھی فگرز آف سپیچ ہیں آپ خود ہائی لائٹ کریں گے, آپ خود انہیں ڈھونڈ لیں گے. MCQs وداؤٹ آپشن آپ جو ہے اسے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. آج کا یہ لاسٹ ٹاپک ہے موسٹ امپورٹنٹ سینونیمز. اچھا, جو سینونیمز آپ کے ساتھ میں نے اس سے پہلے یونٹس کے شیئر کیے ہیں آپ اگر ان کو تیار کر لیتے ہیں تو انف ہے. انہی کے اندر سے آپ کے پیپر کے جو 10 سینونیمز ریپیٹ ہوں گے, اور جو MCQs آپ کو بتائے ہیں اگر آپ صرف انہی MCQs کو تیار کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کا پیپر 100% انہی میں سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. جو آپ کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں وہی کچھ اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی تیار کرواتا ہوں, وہی کچھ آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے بچے جو گھر بیٹھ کے تیاری کرتے ہیں ان بچوں کے لیے بہت سی ہیلپ ہو جاتی ہے اگر ان کو بنا بنایا کام الگ سے مل جاتا ہے. PDF کے لیے آپ YouTube کی بایو سے میرا نمبر لے سکتے ہیں. آپ کو جتنے بھی یونٹ 1 سے لے کر لاسٹ تک PDF چاہیے آپ کو مل جائے گا. باقی مزید آپ انفارمیشن کے لیے اس چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں. فرسٹ ایئر انگلش کے حوالے سے, سیکنڈ ایئر انگلش کے حوالے سے, تھرڈ ایئر فورتھ ایئر انگلش کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹا اس چینل سے مل جائے گا. آپ کو بتایا. پھر بھی اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کوئی پوائنٹ آپ کو مس ہے, کوئی آپ کو نہیں مل رہا, آپ مجھے ضرور بتائیں, میں آپ کو اس کا لنک شیئر کروں گا. انشاءاللہ آپ کی پریپریشن میں بہت سی مدد مل جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.